ناظرین، آج 19 شوال جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ خدارا یہ موقع ضائع مت کرنا کیونکہ یہ موقع ایک سال بعد آتا ہے۔ آج 19 شوال جمعۃ المبارک کے دن انشاءاللہ آپ کے کام بن جائیں گے۔ صرف ایک بار اس خاص وظیفے کو اللہ کی لاڈلی سورت کو 7 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 7 بار پڑھنے سے آپ جو مانگو گے آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ اسی وقت فرشتوں کی مدد فوری طور پر آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو جھوٹ لگتا ہے تو آزما لو۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے میں نے شدت سے انتظار کیا کہ کب 19 شوال اور جمعۃ المبارک کا دن آئے اور میں یہ 7 بار وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لوں۔ آج صرف 7 بار یہ سورہ مبارکہ پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا، آج 19 شوال جمعۃ المبارک کے دن 7 بار یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ پڑھنے والا راتوں رات امیر و کبیر ہو جاتا ہے۔ آج اگر کوئی فوری طور پر کامیاب ہونا چاہتا ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے تو وہ آج کا یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ یہ وظیفہ آج تک جس نے پڑھا اللہ کریم نے کامیابی عطا فرمائی۔ اگر کوئی سڑک پر بیٹھا فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ بے شمار رزق اور دولت عطا فرماتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو بغیر کسی قیمت یا شرط کے اپنی مخلوق کو بے شمار عطائیں اور انعامات عطا فرماتی ہے۔ ناظرین، جس طریقے اور ترتیب کے ساتھ یہ وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اگر کوئی بندہ ویڈیو مکمل دیکھ کر بتائے گئے طریقے اور ترتیب تعداد میں اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، انشاءاللہ وہ ساری زندگی دعائیں دے گا۔ جو لوگ واقعی اپنی قسمت کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے بیڑے پار لگوانا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس خاص وظیفے کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ ناظرین، ماہ شوال قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ہر لمحہ رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جنہیں کوئی راستہ دکھائی ہی نہیں دے رہا۔ آج بے بسی سے، مجبوری سے، لاچاری سے جلد نکلنے کا، ایک نئی زندگی کے آغاز کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جسے پڑھنے والا رات کو پڑھتا ہے تو صبح تک ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ صبح پڑھتا ہے تو شام تک اللہ کریم ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ آج وہ لوگ جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، بے بس ہیں، کرایہ نہیں دیا جاتا، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، تو آج 19 شوال جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ کریم سے اپنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی دیر ہے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے ذاتی مکان سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ آپ کے گھر کے اخراجات پورے ہونے کا نام نہیں لیتے، قرض کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ اور ایسے حالات میں سب سے پہلے بہن بھائی رشتے دار آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، ایسے حالات میں کوئی منہ لگانا تک پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ لوگ دیکھ کر آپ کو راستہ بدل لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کہیں آپ ان سے پیسے نہ مانگ لیں۔ اس قرض کی حالت میں، اس بے بسی کی حالت میں، جب دنیا کا کوئی بندہ آپ کا ساتھ نہیں دیتا، آپ کی حمایت نہیں کرتا، پھر انسان تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جب اس بے بسی کی حالت میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو اللہ بیٹھے بیٹھے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج اگر کسی کو 10,000 روپے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم کسی انسان سے مانگنے چلے جاتے ہیں، 10,000 کے لیے روتے پھرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھی لے آتے ہیں، 100 بہانے بناتے ہیں کہ سامنے والے کو کسی بھی طرح یقین آ جائے کہ واقعی آپ کو پیسوں کی
ضرورت ہے، لیکن دوسری طرف جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو ٹھیک سے دعا بھی نہیں کرتے، آنکھوں میں آنسو بھی نہیں لاتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے بھی نہیں ہو، پھر کہتے ہیں کہ ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہ دنیا والوں کے سامنے رونا تماشا بن جاتا ہے اور اللہ کے سامنے آنسو بہانے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، نصیب کھل جاتا ہے۔ آج جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، ماں باپ پریشان ہیں بیٹوں کے روشن نصیب کے لیے، بیٹوں کو بہترین نوکری کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی اولاد انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، بیٹی خود بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہے، ماں باپ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے اور ہر قدم پر کامیابی کے لیے یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یاد رکھیے گا کہ آپ کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، رشتے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی بندشیں ہیں، انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ رزق کی فراوانی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ہی سب کو بہترین رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے۔ ناظرین، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 19 شوال جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑنا، کیونکہ یہ وظیفہ ماہ شوال کے 19 شوال جمعۃ المبارک کے دن ہی پڑھا جاتا ہے اور پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ 19 شوال جمعۃ المبارک کے دن انشاءاللہ ایک بار وظیفہ پڑھتے ہی آپ کو خود احساس ہو جائے گا، ایک بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ رب کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتی ہے۔ ناظرین، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمارے پڑھنے پڑھانے میں، رب کریم سے مانگنے میں غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن رب تو خزانوں کا مالک ہے، جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدل سکتا ہے، جو ہماری ناممکن حاجات اور خواہشات کو پورا کر سکتا ہے، جو صاحب اولاد بنا سکتا ہے، جو بیٹوں کے نصیب کو بہترین روشن کر سکتا ہے، یعنی وہ رب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ آپ 19 شوال جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ ایک بار پڑھ لو، دنیا اور آخرت میں آسانیاں ہو جائیں گی، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت، رب کی شان کے مطابق مانگیے گا۔ وہ رب بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، دنیا کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے زوہر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے زوہر چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج 19 شوال جمعۃ المبارک کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے 19 شوال جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں
سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اور اللہ والو، آج 19 شوال جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس جمعے کو دولت والا جمعہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے آج کے دن صرف 7 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، دکان پر ہیں دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار، سفر، جہاں بھی آپ کو وقت ملتا ہے، قبلہ کی طرف رخ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن آپ نے پڑھنا 3 بار ہے۔ ناظرین، 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد نرینہ چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی کے لیے، کوئی قرض سے نجات کے لیے، کوئی گھر میں سکون اور برکت کے لیے، کوئی اپنے اجڑے کام سنوارنا چاہتا ہے۔ ناظرین، آپ نے اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اپنی خواہش کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ 19 شوال جمعۃ المبارک کے دن جو شخص اس نام مبارک سے رب کو پکار لیتا ہے اس گھر میں اللہ کی خاص رحمت ہو جاتی ہے۔ اس نام مبارک کو اسم اعظم کہا جاتا ہے کیونکہ اس نام مبارک کی قسم رب نے خود کھائی ہے۔ قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتاحو کی، جو شخص یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے جو مانگے گا، جتنا مانگے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماؤں گا۔ یعنی کہ یا فتاحو پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، رب کی ذات آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ یا فتاحو کو پڑھ کر رب کریم سے جس حاجت کی ضد کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت کو اللہ پورا فرما دے گا۔ جب اللہ نے خود قسم کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے
اس نام یا فتاحو کی۔ ناظرین، یہ قسم نہ تو آپ کھا رہے ہیں نہ میں کھا رہی ہوں، یہ قسم تو وہ رب کی ذات کھا رہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے۔ یا فتاحو پڑھ کر آپ جو مانگو گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ ناظرین، 19 شوال جمعۃ المبارک کا دن ہو، قبولیت کی گھڑیاں ہوں، تو ناظرین یا فتاحو پڑھ کر اگر رب آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرما دے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا، اگر یا فتاحو پڑھنے سے دنیا کی ہر شے آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ یا فتاحو پڑھ کر رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کے مطابق، رب کی شان کے مطابق مانگیں، رب کریم سے ضد کر کے مانگیں۔ وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا کر دیتا ہے۔ ناظرین، یا فتاحو کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا فتاحو ایک بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا، اس طرح سے آپ یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے اور 11 بار یا فتاحو کو پڑھتے ہوئے اپنے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ ناظرین، اگر 11 بار یا فتاحو پڑھنے سے عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں، بگڑے کام سنور جائیں، رکاوٹیں ہٹ جائیں، بندشیں ٹوٹ جائیں، دنیا کی ہر شے آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے، پورا سال آپ کو کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہ پڑے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ یا فتاحو پڑھ کر 19 شوال جمعۃ المبارک کے دن انشاءاللہ آپ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے۔ جو شخص یا فتاحو پڑھتا ہے وہ اور اس کی اولاد ارب پتی بن جاتی ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، جس دکان جس کاروبار پر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، وہاں سے غربت کا تنگ دستی کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یا فتاحو کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ سورہ فاتحہ جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ جسے کامیابی کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ جسے قرآن مجید کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ فاتحہ کو پڑھنے والا اللہ کا شکر ادا کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ آج سورہ فاتحہ پڑھ کر اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ کی کوئی خواہش ہے، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، تو پانی کے گلاس پر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لو۔ وہ دم کیا ہوا پانی بیمار کو پلانے کی دیر ہے، بیمار کی بیماری انشاءاللہ اس کے جسم کے ریشے ریشے سے نکل جائے گی۔ ناظرین، بہت جلد آپ کو اس وظیفے کا نتیجہ مل جاتا ہے۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آج 19 شوال جمعۃ المبارک کے دن یا فتاحو پڑھ کر رب کریم سے جو مانگتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو ملتا چلا جاتا ہے، ہر قدم پر کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ اللہ آپ کو آسمان پر بلند و بالا مقام عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، سورہ فاتحہ ہر کسی کو آتی ہے۔ سورہ فاتحہ وہ قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، اسے پڑھنے والا صراط مستقیم پر چل پڑتا ہے۔ ناظرین، آپ نے سورہ فاتحہ کو بڑے تحمل کے ساتھ، پیار کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اس کو 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار پڑھتے ہوئے اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ اتنا کامل وظیفہ ہے کہ 7 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 7 کی 7 حاجتوں اور مرادوں کو پورا کرنے
پر قادر ہے۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، اس موقع کو آپ نے کسی صورت ضائع نہیں کرنا۔ اگر آج آپ نے 19 شوال جمعۃ المبارک کے دن ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو ضائع کر دیا تو پھر پورا سال پچھتانے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، 19 شوال جمعۃ المبارک کے دن کا یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ کی آسانی کے لیے بتا رہی ہوں۔ ابھی تک میں نے آپ کو 2 اعمال بتائے، ایک یا فتاحو کا، دوسرا سورہ فاتحہ کا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے، جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کسی کے فوت ہونے کی خبر سنتے ہیں، کسی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ آج آپ نے 19 شوال جمعۃ المبارک کے دن تیسرے نمبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے، یعنی اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ اے میرے مالک و مولا، ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ناظرین، 19 شوال جمعۃ المبارک کے دن جیسے ہی کوئی بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا شروع کرتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو ناظرین اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو اس فانی دنیا میں اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جاؤ، یہ بندہ جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اس کی ہر خواہش کو پورا کر دو۔ تو پھر اللہ کی رحمت کا سمندر امڑ آتا ہے، پھر آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات اور معجزات کو دیکھو گے۔ انشاءاللہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی فرشتے مدد لے کر آ جاتے ہیں۔ اب جو کچھ آپ مانگتے چلے جاتے ہیں، رب کی ذات آپ کی تقدیر میں لکھ دیتی ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں 1 2 3 دن کی بات نہیں ہو رہی، 12 مہینے 365 دن 365 دن، یعنی کہ 365 دن تک آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اگر میرے اللہ نے چاہا، یہ موقع بار بار نہیں آتا، میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اب آپ نے اس چھوٹے سے وظیفے کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس موقع کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ یہ آج کے دن کا بڑا ہی خاص اور بڑا ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 11 بار انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھتے ہی وظیفہ مکمل کریں۔ اس وظیفے کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، پھر گڑ گڑا کر مانگیں۔ اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ
बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपनी शान करीमी के सदके मुआफ फरमाए। अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज।